السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بیماریوں سے متعلق۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ہر طریقے سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بیماریوں میں بھی آزمایا جائے گا۔ جہاں دیگر آزمائشوں کا ذکر ہے وہاں پر بیماری کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری در حقیقت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں تو بیماری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ بسا اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاندان کے دیگر لوگ بھی اس بیماری کی اذیت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مریض شخص کو سنبھالنا اور خیال رکھنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت انہیں صبر عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری در حقیقت مومن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ اس معنی کے اندر ہے بیماری کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کی خطائیں اور اس سے جو غلطیاں زندگی میں ہو چکی ہیں وہ اللہ رب العزت اس سے معاف کرے گا، اور اللہ اس کا بہترین صلہ اسے آخرت میں عطا کرے گا۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث سن لیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو مرگی کی شدید بیماری تھی کہ اس سے مرگی کے دورے پڑتے، اور اتنے سخت دورے پڑتے کہ وہ راہ میں چلتے چلتے زمین پر گر جاتی، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ اس کا سطر کھل جاتا، برہنہ ہو جاتی۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی اذیت میں ہوں، بڑی سخت تکلیف میں ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ خدا مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر لوں اور تمہیں اللہ شفا دے دے، لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دنیا کے اندر بیماری پر صبر کرنے والے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے گا اور انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر تم چاہو تو اس پر صبر کر لو اور اللہ کا یہ انعام آخرت میں حاصل کر لو۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کا اللہ سے سودا کرنے والے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ دنیا داری زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، ہم لوگ تھوڑی تھوڑی تکالیف کے اوپر جو ہے نا چلا بیٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایتوں کے انبار لگا دیتے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی ان زندگیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور ان کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور یہ جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں اور قرآن کے جتنے دروس ہمیں ملتے ہیں ان سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ در حقیقت مومن اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کی یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کے تماشے، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چکا چوند کچھ دنوں کے لیے ہے، اور اس نے ایک نہ ایک دن موت کی آغوش میں جا کر اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا حساب پیش کرنا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ خدا کے سامنے حساب پیش کرنا بڑے بڑے اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے نیک لوگ، صحابہ، وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے، وہ اللہ کی شان جلالت سے کانپتے تھے، ہم کس طرح سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اسے حساب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر یہ مجدہ سنایا جا رہا ہے کہ جو بیماریوں پر صبر کرے گا، تکلیفوں پر صبر کرے گا، بعضوں کے لیے حساب میں آسانی ہوگی اور کچھ پر سے حساب اٹھا لیا جائے گا۔ اس عورت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو سنا تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بات کیا اللہ میرا حساب نہیں لے گا اگر میں اس پر صبر کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم صبر کرو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ تم سے تمہارا حساب نہیں لے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے اس بیماری پر صبر کیا، جب تک میں زندہ ہوں میں اس پر صبر کرتی رہوں گی، لیکن ایک دعا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور کیجئے کہ مجھے بھلے یہ بیماری رہے، اس میں جتنی تکلیف ہے مجھے ملتی رہے، لیکن جب میں گروں اس بیماری کے اثر سے مجھ پر اس بیماری کی شدت کا غلبہ ہو تو جیسے عام طور پر میرا سطر کھل جاتا ہے، میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا پردہ رکھے اور میرا کم سے کم کسی کے سامنے ایک بال بھی ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیسی وہ بیویاں تھیں جو اللہ سے حیا کرنے والی ہیں، بیماری بھی قبول ہے لیکن کسی کے سامنے ایک بال بھی ظاہر ہو جائے وہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہماری بچیوں، ہماری بہنوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ جو اپنے ننگے سر بازاروں میں گھومتی ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی، انہیں چاہیے کہ یہ ان بیبیوں کی زندگیوں کو بھی پڑھ لیں، ان کی طرف بھی غور کر لیں کہ جنہوں نے تکالیف کو تو قبول کیا لیکن بے پردگی کو قبول
نہیں کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں جتنا عرصہ وہ عورت زندہ رہی، بیماری کے اسے دورے پڑتے رہے، بیماری اس پر آتی رہی، لیکن کبھی بھی اس کا پردہ نہیں کھلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کے بعد اس کا کبھی بھی جسم کا کوئی حصہ، کوئی ایک بال بھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تھے صبر کرنے والے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔